بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام، واقعہ کربلا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی طرف روانگی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کوئی علم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکے دے دیا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اس کے برعکس آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی سفر کی تیاری مکمل کر کے اپنے اہل و عیال اور خاندان کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، جب اہل عراق کی طرف سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو مسلسل اور متواتر خطوط آنے لگے اور ان کے اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان بار بار ایلچی آنے لگے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط بھی آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ کوفہ آ جائیں۔ اسی دوران میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا وقوع ہو گیا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اس کا کچھ علم نہیں تھا، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہونے اور ان کے پاس پہنچنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ سے روانگی سے ایک روز پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی کا لوگوں کو علم ہوا تو وہ آپ رضی اللہ عنہ پر رحم کھانے لگے اور کوفہ جانے سے روکنے لگے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں، یزید کی طرف سے عمر بن سعید بن عاص حجاز کا گورنر تھا، اس کے آدمیوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور خاندان کو کوفہ روانہ ہونے سے روکا۔ بحث و تکرار ہوئی اور لڑائی کی نوبت بھی آئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نہیں رکے اور آگے بڑھتے ہی رہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے اہل بیت اور خاندان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر آ کر کچھ دور پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں تیزی سے پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ علامہ عماد الدین اسماعیل بن کثیر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ تیزی سے سفر کر کے 3 دن کی مسافت پر ان سے جا کر ملے اور فرمایا، اے آل رسول، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ملک عراق جا رہا ہوں اور یہ ان کے خطوط اور بیت ہیں۔ اتنا فرما کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے اے خطوط بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے آل رسول، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کر لیا اور دنیا کو نہیں چاہا، اور آپ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص بھی کبھی دنیا کا حکمران نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے ہٹا کر اس چیز کی طرف پھیر دیا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہاں جا کر شہید کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوگی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے واپس مکہ مکرمہ آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا کر رونے لگے اور روتے روتے فرمایا، اے شہید، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے استقامت کی راہ اپنائی
اس وقت ایک رخصت کی راہ تھی کہ نہ تو مخالفت کی جائے اور نہ ہی حمایت کی جائے، دوسری استقامت کی راہ تھی کہ حق پر جم جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ استقامت کی راہ پر جان جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے استقامت کی راہ کو اپنایا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رخصت کی راہ اپنا کر دنیا ملے گی اور استقامت کی راہ اپنا کر آخرت ملے گی۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آخرت کو ہی چنا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت مصعب بن عتبہ فزاری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کی دعوت دی اور عرض کیا، ہمیں آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی کی رائے کا علم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی رضی اللہ عنہ کو جنگ سے روکنے کو پسند کرنے کی وجہ سے ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا، اور مجھے ظالمین کے ساتھ جہاد کو پسند کرنے کی وجہ سے میری نیت کے مطابق مجھے اجر دے گا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اہل و عیال اور اونٹوں کو چلانے والے اور خدام بھی ساتھ تھے۔ جب مقام تنعیم پر پہنچے تو سب کو اجازت دے دی کہ جو چاہے ساتھ چل سکتا ہے اور جو چاہے واپس جا سکتا ہے۔ علامہ محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ جب مقام تنعیم پر پہنچے تو ایک قافلہ ملا جو ملک یمن سے آ رہا تھا۔ یمن کے گورنر بحیر بن ریسان نے یزید کے پاس اہل قافلے کے ہاتھ درس اور ریشمی قمیض روانہ کیے تھے۔ دس زعفران سے مشابہ ایک خوشبودار چیز ہے۔ یہاں پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اونٹ والوں سے کہا، میں کسی پر جبر نہیں کروں گا، تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ ملک عراق چلے گا میں اسے وہاں تک کا کرایہ دوں گا اور اچھی طرح سے پیش آؤں گا، اور جو کوئی یہیں سے واپس جانا چاہے گا اسے یہیں تک کا کرایہ دوں گا اور وہ واپس جا سکتا ہے۔ ان میں سے جو واپس جانے لگے تو انہیں پوری اجرت دی، اور جو ساتھ چلے تو انہیں اجرت بھی دی اور لباس بھی دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مقام تنعیم سے آگے بڑھے تو مقام صفا پر ملک عراق سے آنے والے ایک قافلے کے ساتھ فرزوق بن غالب ملا۔ علامہ محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں، فرزوق بن غالب بیان کرتا ہے کہ میں اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ یہ حج کے دن تھے اور جب حرم کے قریب پہنچنے لگا تو دیکھا مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تلواریں اور ڈھالوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے آل رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ آپ حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جلدی نہیں کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا، تم کون شخص ہو؟ میں نے عرض کیا، ملک عراق سے آ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کے درمیان سے تم آ رہے ہو ان کا حال مجھ سے بیان کرو۔ میں عرض کیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور حکم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد میں نے کچھ باتیں اعمال حج کے بارے میں دریافت کی، وہ سب آپ رضی اللہ عنہ نے بتا دی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا۔ علامہ محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹوں کے نام علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر ہیں۔ علی اکبر اور علی اصغر تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ علی اوسط کا نام یا لقب زین العابدین ہیں۔
بیان کرتے ہیں جب ہم لوگ مکہ مکرمہ سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں اون اور محمد کے ہاتھ ایک خط حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، جس میں لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا خط پڑھیں، واپس چلے آئیں۔ مجھے خوف ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اور اہل بیت ہلاک نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کا سہارا آپ کی ہی ذات ہے۔ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ عمر بن سعید کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھو جس میں انہیں امان دینے کا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو، اور ان کو لکھو کہ واپس چلے آئیں، شاید ان کو تمہارے خط سے اطمینان ہو جائے اور وہ اس راہ سے پلٹ آئیں۔ عمر بن سعید بن عاص نے کہا، جو آپ رضی اللہ عنہ کا جی چاہے لکھ کر لے آئیں، میں اس پر مہر کر دوں گا۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر دیا اور فرمایا، اس پر مہر لگا کر اپنے بھائی یحییٰ بن سعید بن عاص کے ہاتھ سے روانہ کرو، کیونکہ اس کے جانے سے ان کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ سمجھیں گے کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے دل سے لکھا ہے۔ عمر بن سعید بن عاص مکہ مکرمہ میں یزید کی طرف سے گورنر تھا، اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور یحییٰ دونوں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط دیا اور دونوں شخصوں نے واپس پر بہت اصرار کیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے میرے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے جو حکم مجھے دیا ہے میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا نفع ہوتا ہے یا نقصان۔ دونوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے آگے بیان کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لوں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اہل عراق کے متعلق اتباع کیا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ ان کی طرف نہ جائیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے اپنے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک حکم دیا ہے اور میں اسے کر گزرنے والا ہوں، اور میں اس خواب کے متعلق کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔